نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو روزی کمانے کا حکم دیا ہے، لیکن کمائے گا انسان اپنی مرضی سے، لیکن اس کمائی ہوئی روزی کا کھلانا اور پلانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ تو کما چاہے جتنا کما لے، لیکن اپنی ذات پہ تو اتنا ہی لگائے گا جتنا تیرے رب کے حکم میں ہوگا۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کا پابند بنا لیا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ نماز عبادت کے اندر سب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اہم ترین عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے جہاد کو بھی افضل ترین عبادت قرار دیا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہی کی عبادت ہے۔ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے میرے دوستوں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام عبادتوں میں ایک امتیازی شان بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترے ہیں، جتنے بھی فرائض اور واجبات مجھ پر اور آپ پر لگائے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام جبرائیل امین آسمان سے لے کر زمین پر آیا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنا چاہا، جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نماز کا تحفہ دینا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنا مہمان بنا کر اور معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اسی میرے دوستوں حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان نے اتنی دردناک چیخ ماری کہ تمام کے تمام فرشتے جو ہے اس کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے اور پوچھنے لگا حضرت خیریت تو ہے؟ اتنی دردناک چیخ تو آپ کی کبھی نہیں نکلی جو آج نکل گئی۔ ارے کہا تمہیں پتہ نہیں، آج امت محمدیہ کو نماز کا تحفہ مل چکا ہے، اب یہ ہر سجدے ہر رکوع کے بدلے میں اپنے گناہوں کو معاف کرے گی، اور فرمایا آج کے بعد تمہارا یہی کام ہے کہ امت محمدیہ کے ہر شخص کو مسجد میں جانے سے روکنا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے جو مجھے اور آپ کو مساوی اور برابری سکھاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب آدمی نماز کے لیے صف میں کھڑا ہوتا ہے، پھر امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، اونچے خاندان کا ہو یا نیچے خاندان کا ہو، جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ ایک ہی صف میں سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ، اور ایسا نہیں کہ کھڑے ہونے کے بعد اپنے درمیان فاصلہ رکھو، بلکہ فرمایا کندھے سے کندھا ملا کر تم کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اب تک تو تمہارے درمیان امیری اور غریبی کا فرق تھا، لیکن اب تم جس رب کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہو اس رب کی نظر میں تم سارے کے سارے انسان ایک ہی اہمیت کے اور ایک ہی حیثیت کے حامل ہو۔ نماز میرے دوستوں اتباع سکھاتی ہے۔ آپ دیکھیں نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ تجھے امام کی اتباع کے اندر چلنا ہے، امام کے ساتھ رکوع میں، امام کے ساتھ سجود میں، تیرا قومہ، تیرا جلسہ، تیرا تشہد، تیرا قیام سب امام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کسی رکن میں امام سے آگے نکل گیا تو بھی نماز گئی، اور کسی رکن میں امام سے پیچھے رہ گیا تو بھی نماز گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح نماز مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ ہم نماز کی باہر والی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے امام ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ بہت زیادہ آگے جانا ہے کہ بدعات اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت زیادہ پیچھے رہنا ہے کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، بلکہ بالکل اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ یہی درس مجھے اور آپ کو ہر نماز کے اندر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ ذرا غور کریں تو 5 نمازیں ہیں، اس نمازوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت رکھی ہے۔ فجر کی نماز میں دن کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی مناسبت اللہ تعالیٰ نے بچپن کے ساتھ رکھی ہے۔ ظہر کی نماز میں سورج بالکل عروج پہ آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کے ساتھ مناسبت دی ہے۔ عصر کی نماز میں سورج ڈھل جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے ساتھ مناسبت دی ہے۔ مغرب کی نماز میں سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے موت کے ساتھ مناسبت دی ہے۔ اور عشاء کی نماز میں سورج کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، بالکل اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر گل سڑ جانے سے مناسبت عطا فرمائی۔ میرے دوستوں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی ہیں یہ تو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن علماء کرام نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کو ما بعد الموت 5 طرح کی مصیبتوں کا سامنا آتا ہے۔ ما بعد الموت، مرنے کے بعد بھی انسان کو 5 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے۔ سب سے پہلے سکرات الموت یعنی موت کی سختی، دوسرے نمبر پر قبر کا عذاب،
تیسرے نمبر پر میدان حشر، چوتھے نمبر پر پل صراط اور پانچویں نمبر پر جنت کا دروازہ کھلوانا۔ ان 5 مصیبتوں کا مرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک آدمی کو سامنا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ یہ 5 مصیبتیں اس پر آسان فرما دے گا۔ میرے محترم عزیزو، یہ نمازیں جو مجھے اور آپ کو ملی ہیں کوئی اتنی ہلکی نمازیں نہیں ہیں۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی، ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی، عصر کی نماز سب سے پہلے سیدنا یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی، مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے ادا فرمائی اور عشاء کی نماز سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے میرے دوستو کہ ہم دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں 2 رکعت میں اس سب کا مزہ نماز میں انسان لوٹ لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک روزہ ایک عبادت ہے، حکم کیا ہے کہ روزہ رکھ کر نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ 3 حکم روزے کے بتائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتا ہے، اب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، تو ایک نماز کے اندر روزے کی شان بھی نظر آ رہی ہے۔ نماز کے اندر آپ کو زکوٰۃ کی شان نظر آئے گی کہ زکوٰۃ کی شان یہ ہے کہ اس میں انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ نماز کا ایک فرض ہے کہ انسان کو اپنی سطر ڈھانپنی ہے۔ عورت کے لیے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ پورا کا پورا جسم سطر ہے، اس لیے کسی عورت کے دوران نماز اگر بال کھلے رہ جائیں گے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یعنی بالکل ٹوٹنے کے قریب ہو جائے گی۔ بعض علماء نے تو فرمایا کہ عورت کے بال اگر نماز میں باہر رہ گئے اس کی چادر سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض عورتیں جو بہت چھوٹی چادر کے اندر نماز پڑھتی ہیں کہ جن میں ان کے ہاتھ بھی صحیح طریقے سے نہیں چھپتے ہیں، ایسی اور چادروں کے اندر نماز پڑھنے سے عورتوں کی نماز نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ عورت کے لیے جو سطر ہے وہ سر سے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، مرد کی سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ سطر کے لیے کپڑا خریدنا پڑتا ہے جس کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی شان بھی پیسہ خرچ کرنا ہے، تو نماز میں بھی آپ کو زکوٰۃ کی شان نظر آئے گی۔ اسی طرح آپ کو زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کی شان نظر آئے گی۔ کل آ رہے نا ہمارے مہمان معتکف انشاءاللہ تعالی، تو نماز میں آپ کو اعتکاف کی شان نظر آئے گی۔ معتکف جب اعتکاف میں آتا ہے ایک جگہ محبوس ہو جاتا ہے، اب وہ نہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، نہ غیر ضروری طور پہ نہا سکتا ہے، نہ غیر ضروری طور پہ وضو خانے پہ بیٹھ سکتا ہے زیادہ دیر۔ اپنے کاموں کو جلد سے جلد مسجد سے باہر نمٹا کر مسجد میں آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک جگہ محبوس ہو جاتا ہے، ایک جگہ قید ہو جاتا ہے، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو آپ کو نماز میں اعتکاف کی شان بھی نظر آئے گی۔ آپ کو نماز میں حج کی شان بھی نظر آئے گی۔ حج کے اندر کیا حکم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا اکرام کرنا ہے، بیت اللہ کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہے، اس کا طواف کر کے اپنی فرمایا اللہ کی بڑائی کا اظہار کرنا ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر فرض یہ ہے کہ نمازی نماز کے اندر قبلے کی طرف اپنے چہرے کو کرے گا۔ اگر کسی کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ کو نماز کے اندر حج کی شان بھی نظر آئے گی۔ اس طرح نماز میں قربانی کی شان بھی موجود ہے۔ قربانی کے اندر انسان اپنے مال کو اللہ کے نام کے اوپر فرمایا کہ جانور کو ذبح کر کے اپنے مال کو اللہ کے نام پر لٹا کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ نہ میری کوئی عزت نہ میرے مال کی کوئی عزت، تیرا حکم تھا کہ مال غریب کو دوں تو غریب کو دے دیا، تیرا حکم تھا اپنے خریدے ہوئے جانور کی گردن پر چھری پھیروں تو چھری پھیر دی، یعنی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح نمازی جب نماز میں سجدے میں جاتا ہے اپنی عزت والی ناک کو اور اپنی عزت والی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھ کر اس کا اقرار کرتا ہے کہ تو عزت والا ہے اور تیرے آگے میں ذلیل اور بالکل گرا ہوا انسان ہوں۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو، نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادتوں کو اللہ نے جمع کیا۔ عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ بعض عبادتیں فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ بعض واجب ہیں، عیدین کی نماز ہو گئی، وطر ہو گئے، فرمایا یہ واجب ہے۔ بعض سنن ہوتی ہیں، بعض مستحب ہوتی ہیں۔ 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، آپ 6 فرائض ادا کریں گے، 52 سنتیں ادا کریں گے جن میں اکثر مؤکدہ ہیں، 14 واجبات ادا کریں گے اور 5 یا 6 مستحبات 2 رکعت نماز کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ذکر اللہ کی 8 قسمیں ہیں۔ زبان سے جو آدمی ذکر کرتا ہے 8 طرح سے کرتا ہے، یا سبحان اللہ کہے گا، یا الحمدللہ کہے گا، یا اللہ اکبر کہے گا، یا لا الہ الا اللہ پڑھے گا، یا درود شریف پڑھے گا، استغفار پڑھے گا، دعا پڑھے گا، یا قرآن مجید پڑھے گا۔ زبان سے 8 طرح کی عبادتیں انسان کی نکلتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں نکلتی۔ جو بھی عبادت زبان سے نکلے گی ان 8 کے اندر ہوگی۔ 2 رکعت نماز کے اندر آپ کو یہ 8 کی 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں. ہر مخلوق کی جو عبادت اس وقت کائنات میں ہو رہی ہے، تمام کی تمام مخلوقات کی اللہ نے آپ کو 2 رکعت میں عطا فرما دی. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جتنے 4 پائے والے جانور ہیں نا، 4 پاؤں سے چلنے والے، یہ رکوع میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں رکوع عطا فرما دیا. اور فرمایا جتنے رینگنے والے جانور ہیں یہ سجدے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدہ عطا فرما دیا. یہ جتنے درخت سیدھے کھڑے ہیں یہ قیام میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیام دے دیا. یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ تشہد یعنی قاعدے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاعدہ دے دیا. آپ فرشتوں کی طرف آئیں میرے دوستوں تو بعض فرشتے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو قیام میں ہیں تو صرف قیام میں ہیں، بعض رکوع میں ہیں تو صرف رکوع میں ہیں، بعض سجدے میں ہیں تو صرف سجدے میں، بعض تشہد میں ہیں تو صرف تشہد میں. ہر فرشتے کی ایک ایک عبادت کو اللہ نے تقسیم کر دیا، اس کو وہیں روک دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 2 رکعت نماز کے اندر اربوں خربوں فرشتوں کی عبادتوں کا ثواب حاصل کرنے کا موقع دے دیا ہے. اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، نماز تمام عبادتوں میں سب سے عظیم الشان عبادت ہے، کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. کیونکہ جب ایک نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو بیچ سے ہٹاتا ہے، فرشتوں کو بیچ سے ہٹا کر براہ راست اپنے بندے کی زیارت کرتا ہے، براہ راست اپنے بندے سے ملاقات کرتا ہے، براہ راست اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو جو میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے وہ نماز کا اہتمام کر کے میرے محبوب کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہونے والا بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی جو کنجی ہے وہ نماز کے اندر رکھی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النفاق، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الجفا کل الجفا، بے وفائی ہے اور بہت بڑی بے وفائی ہے. صحابہ کرام کا مجمع، سارا ماننے والا، سارا لٹانے والا، سارا مٹنے والا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الجفا کل الجفا، بے وفائی ہے اور بہت بڑی بے وفائی ہے. پھر کیا فرمایا والنفاق، اور منافقت ہے، بہت بڑی منافقت ہے. صحابہ کرام بے چین اور بے قرار. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول کی زبان سے ہم نے بے وفائی اور منافقت کے الفاظ سنے تو قریب تھا کہ ہمارے سینے پھٹ جاتے کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم پر ہم قربان، ایسی بات. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے وفائی ہے بہت بڑی بے وفائی، منافقت ہے بہت بڑی منافقت. من سمع المنادی فلم یجب، جو اذان کی آواز کان میں سننے کے باوجود نماز کے لیے نہ آئے، اس سے بڑا بے وفا اور منافق دنیا میں کوئی نہیں ہے. میرے محبوب کا فرمان ہے کہ بندے اور کفر کو ملانے والی چیز نماز ہے. نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. ایک سجدے کا انکار کیا شیطان نے میرے دوستوں، ایک سجدے کا. اللہ نے فرمایا فخرج منها فانك رجیم. عابد ایسا، میں نے پچھلے دنوں عرض کیا، عابد ایسا کہ چپے چپے میں سجدے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، ایک کا منع کر دیا. عالم ایسا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا، اور عارف ایسا کہ اللہ کی ذات کو پہچانتا، ایک سجدے کا انکار کیا. وہ بھی دلیل اس کے پاس موجود تھی، ہمارے پاس بھی دلیلیں ہیں نا، اس کے پاس بھی دلیل موجود تھی. ایک کا انکار کیا، اللہ نے کہا فخرج منها فانك رجیم. آج ایک مسلمان 5 نمازیں چھوڑ کر 96 سجدوں کا انکار کرتا ہے. 96 سجدوں کا مسلمان انکار کرتا ہے 5 نمازیں چھوڑ کر. تو ایک سجدے پر اللہ اتنے بڑے عبادت گزار کو ملعون بنا دے. اگر ہم 96 سجدوں کا انکار کریں گے میرے دوستوں تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا کیا حال کرنے والا بنے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے 2 باتیں ارشاد فرمائی. لوگوں، ایک تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دوسرے نمبر پر صلات صلات صلات، اور نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ نقصان کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا اس کے گھر بار بیوی بچے مال و دولت سب برباد ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی جتنی تکلیف تجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے کاروبار کے نقصان کے ساتھ ہوتی ہو، ان کی موتوں کے ساتھ ہوتی ہو، اتنی تکلیف تجھے ایک نماز کے چھوڑنے کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو اس رمضان کے مہینے میں یہاں بٹھا کر اس مسجد کو لدالت بھروا کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے میرے دوستوں کہ نماز کا پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے،
کوئی مشکل کام نہیں ہے، سستی میری اور آپ کی اپنی ہے۔ اس لیے جس طرح آج ہم یہاں انشاءاللہ فجر کی نماز میں اس اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے ہیں، عزم اور ارادہ کیجئے میرے دوستوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی بما فجر کی نماز کے ہماری کوئی بھی نماز انشاءاللہ تعالی نہیں چھوٹے گی۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ مانگا کیجئے کہ دیکھ میرے مولا، سارا میں رات کو سویا بھی دیر سے، پوری رات جاگا، پھر بھی تو نے ہمت دی کہ نماز تو نماز بیان کے لیے بھی آ کر بیٹھ گیا۔ جب مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت ہے تو وہ سستی اور کاہلی جو میرے اندر تجھ سے دور کرنے کا مجھے سبب بنتی ہے، یا اللہ اس کو دور کر کے تو مجھے روز نماز میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں کے مانگنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، کیا فرمایا؟ اور سارے کے سارے منکر ہو جاؤ، بس پڑے رن چھوڑ لائن کا کوئی آدمی نماز، خلفائے راشدین، بانگی مسجد، بیچ والی مسجد، اور فرمایا پاکستان مسجد، یہ سب مسجدوں کو کلوز، تارے لگا دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میرے عابد بہت سارا ہے۔ اور اگر تم سارے کے سارے ایسے عابد بن جاؤ کہ کوئی تمہارا جوان، فرمایا کہ بالغ مرد گھر میں نہ ہو، سب نماز کے لیے آ جائیں اور سب سجدے کرتے رہیں، تو بھی میری شان میں کوئی بڑائی آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، جو مانگے گا اسے ملے گا میرے دوستوں، اور جو اپنے آپ کو فرمایا منگتا نہیں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگو، اللہ نے زندگی تو کل تھوڑی نماز پر اور بات چلائیں گے، لیکن آج میں اور آپ یہ عزم اور ارادہ کریں اللہ کے دربار میں، اور اپنے دل کی طرف کے ساتھ، طلب کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ میرے مولا، جس طرح تو رمضان میں ہمیں 30 دن فجر میں حاضری کی توفیق دیتا ہے، اے اللہ موت تک ہر فرض نماز کو باجماعت یوں ہی مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ دل کی سچائی سے مانگے میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں ضرور فیصلہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو موت تک اور حال میں نماز پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔